حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں، لیکن ایسی گھمسان جنگ میں کون کسی کی سنتا ہے؟ تو طرفین سے قتل و قتال جاری رہا اور اسی حالت میں نماز کا اعلان کرتے ہوئے ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے تو حنفی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور یہ سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر وہ بھی گر گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے زہیر بن الکین ایک سخت جنگ کی یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت امام حسین کو بچا سکتے ہیں اور نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ حضرت امام حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایتی شدت اور شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو ابن منکس نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بیوقوف ہیں؟ تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ اور ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری اور وہ بھی گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا یا اما، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا۔ اس وجہ سے اس کی کونی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر میں لٹا دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو بھی ہمت نہیں تھی اور اسی طرح بہت دیر یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی کہ یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے گا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ لگا کر تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہے، اور وہ قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ ماجرا شمن نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کیا، اور جس کی وجہ سے ایک عظیم ہستی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو، تو وہ آگے بڑھا مگر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کی لاش کو جب دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو، اور جبکہ وہ مریض بھی ہے، تو شمر نے اس بات پر ان کو چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آیا اور کہا کہ ان کے عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ اس کے بعد ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے، تو عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا اور انہوں نے بھی یہ حکم انجام دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مقتولین کو شمار کیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے 72 حضرات شہید ہوئے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غازر نے ایک روز بعد دفن کیا۔